آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پہ نکل رہے ہیں۔ سفر ہمارا ہے راولپنڈی سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ہم نے انٹرویو لینا ہے ایک ایسے خطاط کا جنہیں صدارتی ایوارڈ تو ملا ہے لیکن آج بھی وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت دلچسپی ہوئی کہ میں نے کہا ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں، ایسی ہستیاں، ان سے تو ضرور ہمیں نہ صرف ملنا چاہیے بلکہ ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، یہاں سے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور وہاں پہنچ کے آپ کو ان سے ملواتے ہیں، ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں اس کے بارے میں کیا کیا کچھ ہے یہ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آئیے آج ہم پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا تھا کہ آج ہم ایک پاکستان کے بڑے ہی معروف خطاط، ان کا نام ہے رحمت علی، راولپنڈی سے تقریباً 50 کلومیٹر دور یہ ہرنال گاؤں ہے۔ آپ اگر چکوال موڑ سے مڑیں رائٹ سائڈ پہ تو اندر کی طرف یہ 4-5 کلومیٹر دور اندر کر کے ان کا ایریا ہے، اور یہاں یہ رہتے ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور ان کا جو کام ہے وہ آپ کو پیچھے بھی نظر آ رہا ہوگا، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، واقعی تعریف کے قابل ہے۔ اور ان کا یہ سفر کیسا رہا، اور کوشش کریں گے کہ ان کی جو لائف کے چھٹے ہوئے پہلو ہیں وہ بھی ہم اجاگر کریں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ اتنی کامیابیوں کے باوجود، صدارتی ایوارڈ ملنے کے باوجود اتنی گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یا انہوں نے خود سے یہ چیز اختیار کی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے شاہکار ہیں، پارے ہیں، خطاطی کے بہت ہی اعلیٰ نمونے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو شوق پیدا کیسے ہوا، کہاں سے آپ نے یہ انسپریشن لی؟ شارق بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو قاعدے پڑھائے جاتے تھے اسکولس کے اندر وہ خوش نویس افراد لکھا کرتے تھے۔ تاکہ میرے خیال میں جو ہمارا قاعدہ تھا وہ لکھا کرتے تھے صوفی خورشید عالم خورشید رقم۔ اچھا تو اللہ پاک کی رحمت کرے ہوئے آپ کے وہ جو الفاظ تھے، وہ جو لکھے ہوتے تھے، میں ان بڑا انسپائر کرتے تھے، میں ان کو دیکھا کرتا تھا، عین کا لفظ، جیم کا، رے کا، سین کا، وہ دائرے اور شوشے دیکھ کے میں خود سے سوال کرتا تھا یہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہم کیوں نہیں لکھ سکتے ایسے۔ بالکل، تو اس طرح پھر میری انسپائریشن وہ قاعدے دیکھ کے ہوئی ہے۔ ٹھیک استاد محترم خورشید عالم خورشید رقم۔ اچھا خورشید عالم صاحب، ٹھیک، اچھا تو اس کے آپ کے جو فیملی ہے ان میں سے کوئی اور بھی ہے یا آپ اکیلے ہی اس میں ہیں؟ شاہ رخ بھائی، اصل میں پرسوں بھی نانا جان سے بیٹھ کے یہ سوال کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 100 سال کی تاریخ کے اندر میرے خیال میں ہماری فیملی میں کوئی خطاط نہیں ہے۔ ٹھیک تو یہ اللہ کریم نے مجھے توفیق کیا ہے، بس اللہ کریم کا کرم ہے، مہربانی ہے اللہ کریم کی، میں فرسٹ ٹائم یہی کر آپ ہی کر۔ اچھا یہ بتائیں، خطاطی میں کئی قسم کے فنون ہیں، یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے، خطاطی میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیوچر سیکیور نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا تھا یا آپ کے پیرنٹس کو کہ اس میں فیوچر سیکیور ہے، مستقبل تابناک ہے، روشن ہے، یا صرف ایک شوق تھا جو آپ کو لے کے چلا؟ اصل میں شاہ رخ بھائی بات یہ ہے کہ
میں نے کچھ خود سے پہلے کچھ طے کر رکھا تھا، آرمی میں جانے کا بھی پروگرام تھا. اچھا. اس کے بعد مجھے بہت سی فیلڈ ہیں جن میں جانے کا مجھے شوق تھا کہ میں کر سکتا ہوں، اور الحمدللہ کہ مجھے صلاحیت بھی عطا کی ہے. لیکن بات یہ تھی کہ میں نے جب آپ کو شروع سے میں نے کہا کہ میں انسپائر تھا الفاظ دیکھ کے. وہ جب بھی میں دیکھتا تھا کہیں خطاطی کا کوئی فن پارا تو وہ اچھا مٹا دیتا تھا. پھر یہ اس طرح ہوا کہ 2005 یا 6 کی بات ہے، صوفی خورشید عالم خورشید اکرم صاحب آپ کی جو ہدایت یونیورسٹی تھی اس پہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا. تو میں نے استاد محترم کو جب دیکھا لکھتے ہوئے تو وہاں سے پھر میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے اب خطاطی کرنی. اچھا. تو وہاں سے میں انسپائر ہوا کہ پہلے چونکہ میں نے کوئی خطاط دیکھا نہیں تھا جو کہ باقاعدہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھے. تو جب میں نے ان کو دیکھا، اور آپ اگر ان کا مطالعہ کریں ان کی زندگی کا تو تصوف کے لحاظ سے بھی ان کی بڑی باکمال زندگی ہے. تو بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کے حوالے سے بھی ان کا درجہ بڑا بلند تھا، اور وہ بڑی کشش تھی ان کے الفاظ میں. یہ وہی ہے نا جنہوں نے 18 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں؟ یہ ان کے شاگرد ہیں. اچھا. ان کا کیا نام ہے؟ یہ ان کا خورشید گوہر قلم نام ہے. جی خورشید گوہر عالم. بالکل. یہ صوفی خورشید عالم خورشید اکرم ہے. اچھا. یہ ان کے استاد ہیں، کیونکہ ان کا تو سنا ہے کہ برٹش میوزیم میں بھی کام، اور ماسکو کے میوزیم میں بھی، اور کہاں کہاں ان کا کام جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا، اس کی نمائش ہوئی ہے. تو یہ یعنی کہ آپ نے جن سے سیکھا وہ ان کے بھی استاد ہیں؟ جی. اچھا اچھا. ٹھیک تو ٹھیک. میرا ذاتی طور پہ تو میں ان سے انسپائر تھا. صوفی خورشید عالم خورشید اکرم جو ہے ان کو میں نے دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ جب اس کی تحقیق شروع کی تو میں نے کہا کہ میں کسی بندے کے پاس پہنچوں. پھر میں یہ لمبی ڈیٹیل ہے، اگر میں بتاؤں تو کافی ٹائم لگے گا، لیکن الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے استاد محترم خالد جاوید یوسفی صاحب ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب جو ہیں جی جی ان کے جانشین ہیں. جی. ان کی بک بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس کے بھی میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ حافظ یوسف صدیقی صاحب، ان کے آپ کو شوق کہاں سے ہوا پڑھنے کا، یا ان کے بارے میں کچھ بتائیں. سر حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب یہاں ہمارے چکوال میں گاؤں میں بھون وہاں کے رہنے والے تھے. یہ ہمارے دادا استاد ہیں، اور یہ میرے استاد محترم جو ہیں خالد جاوید یوسفی صاحب یہ ان کے استاد ہیں. اور پاکستان کے اندر خطاطی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ عربی جو خطوط ہیں ان کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ جس شخص نے بتایا وہ حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب. اچھا. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شافہت جو ہیں 1983 میں آپ سے انہوں نے جو نیو یارک کا سربراہی جو کانفرنس ہے اس کا صدر نوازے کا جو پتھر تھا یہ حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب کے ہاتھ کا تھا. اچھا. ماشاء اللہ. آپ کو غلاف کعبہ لکھنے کے بھی شہادت آ سکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست. یہ مطلب لوگ ہیں جن کے آپ کو انسپریشن جن سے ملی. بالکل. برے صغیر میں آج کل کے دور میں آپ کس کو خطاطی کے شعبے میں ماہر مانتے ہیں؟ اصل میں اگر بات اس طرح کی ہے کہ جب میں نے استاد محترم خالد جاوید یوسفی صاحب سے خطاطی میں اس بات کو مکمل کی ہے تو استاد محترم نے مجھے لاہور میں استاد محمد علی زاہد صاحب، استاد محمد علی زاہد صاحب کا میں تعارف آپ کو یہ کرواؤں گا کہ چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میری تحقیق کے مطابق، اور اب تو انہیں الحمدللہ عرب دنیا بھی مانتی ہے، تو برے صغیر کے اندر پاکستان کے اندر استنبول میں جو ورلڈ لیول پہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں سے اعزاز کیا. اچھا اچھا. ماشاء اللہ. اور میرے خیال کے مطابق، اور میرا اس پہ یقین اور اعتماد ہے، برے صغیر کے اندر باقاعدہ خطاطی جسے ترک اساتذہ ایرانی اساتذہ مانتے ہیں وہ محمد علی زاہد ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا. ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ جب بھی انسان کہتے ہیں نا کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو آپ کو کن تکالیف، مشکلات یا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، یا کیا قربانیاں تھیں جو آپ کو دینی پڑیں اور آپ کو آج یہ مقام ملا؟ شاہد بھائی یہ اسٹوری تو بہت لمبی ہے، اپنے آپ کو کیا سناؤں، لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہمیں سب کچھ خود ہی سے کرنا پڑتا ہے. تو والد صاحب تھے وہ گاڑی چلاتے تھے، ان کے عام سے آپ ڈرائیور کہہ لیں.
ٹھیک. تو ہمارے جو معاملات تھے خصوصاً میرے اپنے پڑھائی کے معاملات تھے کچھ ٹائم تک انہوں نے برداشت کیے ہیں الحمدللہ، لیکن اب ایک مڈل کلاس بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے. بالکل آپ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے. پھر میں نے خود سے ہی مزدوری بھی کی ہے. اچھا. تو اس سے جو حاصل ہوتا تھا بس وہ خطاطی کے لیے اسی کے لیے جانا بھاگنا، کاغذ لینے، سیاہی لینی، قلمیں لینی، رنگ لینے، تو یہ سارا پھر خود سے. تو والدین کی سپورٹ آپ کو حاصل رہی؟ تو والدین کی دعائیں رہی ہیں الحمدللہ. والد صاحب تو جو اب تھوڑے قائل ہو گئے ہیں. اچھا پہلے وہ قائل نہیں تھے؟ وہ قائل نہیں تھے کہ وہ اصل میں میرے والد محترم جو ہیں ان کی جو تعلیم ہے وہ اتنی تعلیم نہیں ہے. آپ دیہات کے رہنے والے ہیں تو اس کا جو فیوچر ہے یا اس کی جو بلندی ہے وہ اس کو تقریباً اتنا زیادہ نہیں سمجھتے. لیکن ابھی جو حال میں مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ ملا ہے تو اس سے تھوڑا سا ان کو کہ یہ کیا وہ کہتے ہیں کہ بدے میں تنقید کرتے تھے کہ یہ بیٹا تمہارا کس کام میں لگ گیا. ابھی کمپیوٹر کا دور ہے، اس نے قلم اٹھایا ہوا ہے. تو جب مجھے ایوارڈ ملا تو پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ بات تو ہے کہ صدر پاکستان نے اسے اعزاز دیا ہے. آپ کو کیا کبھی آپ نے سوچا تھا جب آپ یہ کام کرتے کہ اس لیول پہ آپ کے کام کو سراہا جائے گا، کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ ملے گا؟ اور اس ٹائم آپ کے جذبات کیا تھے، خود کی فیلنگ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد کی جو لائف ہے اس پہلے اور بعد کی لائف کا فرق کیا آپ دیکھتے ہیں اپنے؟ حضرت وہ اس طرح ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی ایوارڈ کی یا ان چیزوں کی تمنا نہیں کی. میں نے آپ اپنی انٹرویو کرنے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دیکھیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ خود سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ میں خود نمائی کو اتنا پسند نہیں کرتا. بات یہ ہے شاہد بھائی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس لیول پہ ہم جائیں گے. یہ تو 2018 میں جب نون لیگ کے نام ان کا عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے یہ مقابلہ کروایا ہے. تو اس میں جب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں اس میں آؤں گا بھی یا نہیں آؤں گا، لیکن جب الحمدللہ جب اس میں ہمارا نام آیا آگے اور وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جو یہاں ون کرے گا وہ الحمدللہ باہر کے ملک میں جائے گا. تو مجھے ایوارڈ سے زیادہ اس چیز کی خوشی تھی کہ شاید ہم ترکی میں جائیں، وہاں کی یونیورسٹی میں مزید ہم یہ چیزیں سیکھیں. حالانکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ استاد محترم محمد علی زاہد صاحب ہیں. ابھی آپ نے یہ کہا کہ یعنی کہ آپ آگے مستقبل میں جانے کا، جب سے محمد علی زاہد صاحب میرا ان سے میں اصلاح لے رہا ہوں، مجھے سکھا رہے ہیں، تو مجھے تو اب ان کا ملنا اتنی زیادہ خوشی ہے کہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح. اس اللہ کے ہاتھ میں بس ان سے یہی کہتا ہوں استاد محترم میرے جو دعا کیا ہے اللہ کے لیے میری خوشبو کا. اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے اور آپ کا نام پکارا گیا، اس ٹائم آپ کے جذبات اور پیرنٹس آپ کے ساتھ تھے یا آپ اکیلے گئے، وہ ذرا بتائیں. میں اس وقت اکیلا ہی تھا. اچھا. جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے مجھے ایوارڈ دیا تو اس وقت سب سے زیادہ جو مجھے دو شخصیات یاد آ رہی تھی. ایک میرے استاد محترم خالد جاوید یوسفی صاحب مجھے یاد آ رہے تھے اور دوسرا محمد علی زاہد صاحب یاد آ رہے تھے. ان لوگوں کی وجہ سے میں اتنے مقام پہ پہنچا ہوں. تو اللہ کریم ان کو تندرستی دے، اللہ کریم ان کو صحت دے، ان کو اللہ کریم ہر قسم کی خوشی سے نوازے. اور اپنا جو آپ کی یہ کامیابی ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی دین تو ہوتی ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا سب سے زیادہ کردار ہے؟ آپ کا شوق، آپ کی لگن، آپ کی جستجو کا ثمر ہے، یا آپ کے استادوں کی جو محنت ہے، آپ کے والدین کی دعائیں ہیں، یا پھر کوئی اور چیز تھی؟ سر اس میں سب سے پہلے تو میں یقینی طور پہ کہوں گا میں والدین سے پہلے میں اپنے اساتذہ کو کہوں گا کہ ٹھیک انہوں نے یہ انہی کی محنت ہے. بالکل ظاہری بات ہے والدین کی بھی الحمدللہ دعائیں ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت. بالکل. اچھا ایک چیز اور بتائیں، جب ایوارڈ ملتا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ وظیفہ بھی انسان کو اس کے عوض ملتا ہے منتھلی، اس کے بارے میں بتائیں. اور کیا یہ آپ کو ریگولر دیا جا رہا ہے یا اس میں آپ کو حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ شاہ رخ بھائی اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ ایک مذاق ہی ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ مذاق ہوتا ہے. اور میں اب یہ بات کہوں گا کہ مجھ پہ بیتی ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر خدا جانے کیا مسئلہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ان لوگوں کو ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے.
واقعی یہ وقتی سطح پہ آپ پہ مذاق کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں ان بچوں کو بھیجنا ہے. الحمدللہ یہ سب کو پتہ ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ الحمدللہ ہمارے وہاں انہوں نے ہمیں اوارڈ دیا، لیکن کہہ رہے تھے کہ ترکی بھیجیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ایسا کچھ نہیں. اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہاں ایک بات میں کہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب نے مجھے، میں ان کی بات ضرور کروں گا کہ ان کی کاوشوں سے یہ مقابلہ ہوا تھا، اور عرفان صدیقی صاحب نے مجھے دوبارہ بلایا تھا اور انہوں نے مجھے انعام سے نوازا تھا. ٹھیک ہے. یہ ناظرین آپ دیکھیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنا پرتکلف انتظام کر لیا. ان کو ہم نے کوئی لاکھ بار منع کیا کہ آپ نے کسی قسم کا تکلف نہیں کرنا، لیکن یہ بھائی بات نہیں آئے. ہم یہاں پہ اب اس ٹائم تھوڑا انجوائے کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. چائے بہت ہی ٹیسٹی ہے ان کی. سو یہ انہوں نے تکلف کیا، لیکن چائے یقین کریں اتنی ٹیسٹی ہے، مجھے لگ رہا ہے خالص دودھ کی آپ نے بنوائی ہے. آپ نے ماشاءاللہ مہارت حاصل کی. ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں، کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ میرا بیسٹ کام ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو کون سے پروجیکٹس ہیں یا کون سا آپ کا ایسا کام تھا جس کو دیکھ کے آپ کو آج بھی خوشی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی خواہش کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی تک کر نہیں پایا؟ شاہرخ بھائی بات یہ ہے کہ واقعی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک میں کر نہیں پایا، کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا کروں، میں جب کوئی چیز کرتا ہوں تو کچھ دنوں تک مجھے اچھی لگتی ہے، بعد میں پھر بھی اچھی لگتی ہے. اچھا. میں استاد محترم سے یہ سوال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی لائن بہت اچھی ہے. اصل میں یہ لرننگ جو ہوتی ہے اس میں یہ سٹیپس آتے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ میں اپنے کام سے مطمئن ہوں بہت زیادہ، تو میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے بہت زیادہ آگے کی جستجو رہتی ہے. اچھا. کہ میں زیادہ سے زیادہ لرننگ کروں، زیادہ سے زیادہ میں سیکھوں. اور میں زیادہ تر خوش اسی کام پہ ہوتا ہوں جس کام پہ میرے اساتذہ خوش ہوں. وہ مجھے جب اس کام پہ خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے، تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انہیں یہ پسند آ گیا. بالکل. اور دوسری بات کہ کیا کوئی اکیڈمی کھولنے کا ارادہ ہے کہ آپ اپنا جو اپنی مہارت ہے، آپ کا فن ہے، دوسرے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو منتقل کرنے کے لیے کوئی ایسی تربیت گاہ یا اکیڈمی کھولیں؟ حضور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو ابھی تک میں اپنے آپ کو خود اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ میں رہوں گا، کیونکہ استاد کامل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مشق کے لیے 100 سال چاہیے انسان کو. بالکل. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں ابھی مطمئن ہوں اپنے آپ سے تو میں ہو نہیں سکتا. ہاں لیکن مستقبل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سکھائیں گے. اور جب ہم نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ ہم سکھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سکھائیں گے اپنے ینگسٹرس کو، اپنے نوجوان نسل کو ضرور سکھائیں گے. اور کچھ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کل کے جو سیکھنا چاہتے ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا فیوچر سیکیور نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ حضور فیوچر کی جہاں تک خطاطی کے حوالے سے بات ہے تو ظاہری بات ہے آج کل کے ہمارے ینگسٹرز میں وہ جس چیز میں زیادہ پیسہ ہو
وہ اسی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خطاطی میں لکھا بھی جاتا ہے, کئی مرتبہ بہت سے زیادہ لکھا کہ رزق اللہ کریم, رزق جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے. بالکل. تو میرے خیال میں اس کو اپنی روح کی بالیدگی کے لیے اپنانا چاہیے. تو میں اپنے ینگسٹرس کو یہ کہوں گا کہ اس کو ضرور اپنائیں. دیکھیں, میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ ایک قلم ایک سخت ترین چیز ہے اور سیاہی بہت ہی نرم چیز ہے, مایہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ اتنی سخت چیز سے ایک نرم چیز کا جب ملاپ ہوتا ہے تو لفظ بنتا ہے, اس سے آپ پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کیفیت طاری نہ ہو. بالکل. اور جب آپ پہ کیفیت طاری ہوگی الحمدللہ وہ آپ کی روح تک جائے گی, آپ کو سکون ملے گا, آپ پہ اللہ کریم کی طرف سے بہت کرم ہوگا, آپ گہرائیوں میں چیزوں کو سمجھیں گے. میرے خیال میں جس بندے کو اللہ کا یہ کرم مل جائے تو اس کا فیوچر ہی فیوچر ہے الحمدللہ, میں تو یہ کہوں گا. رحمت علی خطاط کے گھر سے اب بھی واپس آئے ہیں. آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا, آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جتنے بڑے وہ فنکار ہیں اتنے ہی بڑے وہ دل کے بھی مالک ہیں. چھوٹے سے گاؤں میں ابھی تک زندگی بسر کر رہے ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ فنکار ہیں. ان کا کام, ان کی جو کامیابیاں ہیں اور جو ان کو ایوارڈ ملے, ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسی گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. جب میں نے ان سے انٹرویو کا کہا تو وہ تھوڑے ہیجیٹیٹ تھے. کہتے کہ شاہ رخ بھائی میں انٹرویو نہیں دیتا, میں بس کہتے ہیں نا گمنامی کی زندگی میں رہنا پسند کرتا ہوں. مجھے نہیں شوق کہ لوگ میری تعریف کریں یا مجھے جانیں, بس میں ایک جس طرح ہوں میں اسی طرح خوش ہوں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ جب 2-3 بار کی تو فائنلی وہ میرے کہنے پر, کیونکہ میں ایک بڑے اچھے دوست کے ریفرنس سے ان سے ملا تھا, ان سے میری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ چلیں اب آپ جس ریفرنس سے آئے ہیں اور ایک ہمارا ایک اور تعلق بھی جڑ گیا, تو انہوں نے کہا چلے میں انٹرویو صرف آپ کی خاطر اور اپنی دوستی کی خاطر میں دینے کے لیے آمادہ ہوں. سو ان کا ہم نے انٹرویو کیا. امید کرتا ہوں آپ کو ان کا انٹرویو پسند آیا ہوگا اور ان کے جو سکلز ہیں, ان کا کام ہے, اس کو آپ ضرور سراہیں گے. اور میرا بس یہی کہنا ہے کہ جو ایسے فنکار ہیں یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. اور آخر میں آج کی اچھی بات میں تاجدار دو عالم رسول مکرم نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث شیئر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے.